अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मुल्क के अंदरूनी मामलात पे तो बात करनी ही है, लेकिन ज़रा सी बात बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है भारत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पाकिस्तान ने ये सिंदूर उसी दिन उजाड़ दिया था जिस दिन भारत ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा था। मांग उजड़ गई थी भारत की उसी दिन, और हमने उसी दिन कहा था कि मोदी सरकार के लिए अब मुश्किलात और मोदी की सियासत का डाउनफॉल शुरू। और अब इंडिया में ये तमाम सूरत हाल नजर आ रही है। मुसलसल झूठ पे झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है। कभी जयशंकर और अमित शाह कहते हैं कि इन्होंने जो दूसरा ऑपरेशन किया, यानी अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन किया मकबूजा कश्मीर में, महादेव जिसका नाम इन्होंने रखा, उसमें पाकिस्तानी कुछ लोग मिले हैं जिनके पास पाकिस्तानी वोटर आईडी मिली है। पाकिस्तान में वोटर आईडी नाम की कोई चीज नहीं होती, या पाकिस्तानी चॉकलेट के रैपर्स उनके पास से मिले। अब कोई इतना बेवकूफ होगा कि वहां पर ऑपरेशन करने पाकिस्तान से जाएगा और पाकिस्तानी चॉकलेट साथ लेकर जाएगा? तो इस तरह के जो वो झूठ बोल रहे हैं उस पर उनको तनकीद का सामना तो है ही, लेकिन लोकसभा में तो बड़ा ही मजेदार सूरत हाल हो गई। हुआ ये कि वहां पर ऑपोजिशन भी थी और उससे मोदी सरकार से सवालात किए जा रहे थे। तो मोदी साहब ने एक और झूठ बोला, और झूठ क्या था कि पाकिस्तान की तरफ से 1000 मिसाइल है जिनको भारत ने हवा में उड़ा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कौन सा सिस्टम आपने अपने पास लगाया हुआ है जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करे, 1000 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करे। ये तो इसराइल जैसा मुल्क नहीं कर सका जिसने दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था। सुनिए जरा क्या कहते हैं। दुनिया हंस रही है मोदी के ऊपर और मोदी की सियासत का डाउनफॉल। इंडिया की जो इस वक्त सूरत हाल है इंटरनेशनली, वो नाकाबिले बयान है। कोई सुनने को उसे तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है और इस वक्त सफ़े मातम वहां पे बिछी हुई है। 72 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया, लेकिन मोदी सरकार दाएं बाएं होती है। मोदी खुलकर एक मरतबा ये नहीं कह सकता कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करवाया, और अब उससे मुतालबा हो रहा है कि अगर ये सच है तो इसका इनकार या इकरार करे। और सिर्फ ये भारत की लोकसभा ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था और अब भी कह रहा है कि पाकिस्तान जीता है और भारत की शिकस्त हुई है। जनाबे वाला ये सूरत हाल है। और अब आते हैं पाकिस्तानी मामलात की तरफ और अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। पाकिस्तान में जब 5 अगस्त का एहतजाज, 5 अगस्त वो दिन जिस दिन कश्मीर के हवाले से भारत ने अपने आइन में तब्दीली की थी, और ये एक स्याह दिन है कश्मीर की तारीख में और भारत की हिस्ट्री में। और इसी दिन चंद सालों के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। तो तहरीक इंसाफ इस दिन बड़ा एहतजाज करने जा रही है। एहतजाज भी है, साथ साथ हुकूमत की परफॉर्मेंस भी है। हुकूमत तरक्की की, माशी तरक्की के दावे तो ज़रूर कर रही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि शरह नमू पाकिस्तान की वो नहीं होगी जो हमने टारगेट तय किए थे, उससे कम होगी। इसके अलावा शुगर वाला जो मामला है ये गले की हड्डी बना हुआ है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि सब अच्छा है। सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ तहरीक इंसाफ से भी एक अहम रहनुमा मौजूद होंगे। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, कोई बड़ा फर्क हमें नहीं देखने को मिला। हम समझ ही रहे थे कि हुकूमत के जितने दावे हैं मईशत को बेहतर कर देने के, उसके हिसाब से स्टेट बैंक जो है वो शरह सूद में भी कुछ कमी करेगी, और इसके अलावा जो है वो न सिर्फ शरह सूद में कमी होगी बल्कि महंगाई जो है वो भी कुछ कम होगी। तो ना महंगाई एक जगह पर आकर रुक गई है और शरह नमू में भी कोई ज़्यादा इजाफा नज़र नहीं आ रहा आलमी बैंक की जानिब से। तो आगे ये स्कैंडल्स भी मौजूद हैं हमारे पास शुगर वगैरह के। हुकूमत की परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे? एक बड़ी चार्जशीट है जो पेश की जा सकती है, लेकिन फिर भी आप जरा बयान कर दें तो उसके बाद फिर मैं मजीद चीज़ों को अनफोल्ड करने की कोशिश करूंगा। रेंटो साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के, आप मुतमईन हैं हुकूमत की माशी पॉलिसीज से, जहां पर हमें ना तो कोई रिफॉर्म्स नजर आ रही हैं, ना प्राइवेटाइजेशन पे हम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। वजीर आजम साहब ये कह तो रहे कि IPP से जो है वो बातचीत अच्छी हुई है, अभी तक बातचीत पे मामला क्यों अटका हुआ है? अभी तक तो नतीजा निकलना चाहिए था। तो आप मुतमईन हैं हुकूमत की माशी पॉलिसी से?
بہت شکریہ جی. ایک تو ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے کہ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں کیونکہ ہم حکومت کے اندر موجود نہیں ہیں. ہم پارلیمنٹ میں اسے سپورٹ دے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام کی مضبوطی کے لیے ہم اتحادی ہیں جمہوریت کے اور پارلیمان کے. چلیں ایسے ہی جہاں تک معاشی صورتحال کی بات ہے، بالکل معاشی صورتحال جب یہ گورنمنٹ آئی تو بہت کوئی بہتر نہیں تھی. اب بہتر ہوئی ہے لیکن جتنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اگر میں بات کروں تو آپ بھی عوام میں موجود ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں. عوام کوئی مطمئن نہیں ہے عوام جو معاشی ترقی کے دعوے ہیں ان سے. حکومت کہتی ہے کہ شرح سود میں مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے لیکن مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی. اچھا، یہ مہنگائی کی شرح میں کمی اور مہنگائی میں کمی، اس کے درمیان ایک فیصلہ گورنمنٹ کی پالیسیز کرتی ہیں. مہنگائی اب اس طرح نہیں بڑھ رہی جیسے پہلے بڑھ رہی تھی، لیکن مہنگائی کم ہوئی ہے اس پہ کوئی تیار نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. کسی چیز کی قیمت کم نہیں ہوئی. اب اس کے لیے حکومت کو پالیسیز بنانا پڑتی ہیں. اس کے لیے حکومت کو کوئی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ کن طبقات کو اس نے ریلیف دینا ہے اور اسے ریلیف دینے کے لیے یہی پاکستان پیپلز پارٹی یہ سیکنڈ بجٹ ہے جس میں ہم نے انہیں پرپوزلز دی. کہتے تھے کہ تنخواہ دار طبقہ، درمیانہ طبقہ، کسان، مزدور اور یہ جتنے ہمارے عام لوگ ہیں انہیں ریلیف دیا جائے، سبسڈیز دی جائیں. اس پہ گورنمنٹ آ نہیں رہی ہے. آ کے گورنمنٹ ہر طرح کا ٹیکس کا جو نظام ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن آ ہی نہیں سکتے نا سر. آ جا کے عام آدمی پہ اس پر آئی ایم ایف سے معاہدہ ایسا کر لیا ہے کہ وہ آ ہی نہیں سکتے اس کے اوپر. سبسڈی دیں گے تو آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں چلے گا، کسی قسم کا ریلیف دیں گے تو آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں چلے گا. یہ بھی تو دیکھیں نا. اور قرضہ سب سے زیادہ لے لیا ہے. دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیشہ بالکل ٹھیک ہے مشکل صورتحال میں آتی ہے. ہم لوگ بھی تھے جب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، جب ہماری گورنمنٹ تھی. ہم نے تنخواہوں میں اور پینشنز میں 180% تک اضافہ کیا. دیکھیے آئی ایم ایف ہے، یہ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں ہے. آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے. آئی ایم ایف نے تو کہنا ہے کہ آپ اپنے ریونیو کو بڑھائیں. اب آپ اپنا ریونیو کس طرح بڑھاتے ہیں؟ پیٹرول کی قیمت بڑھا کے سرمایہ دار پہ بھی اتنا ٹیکس اور ایک غریب آدمی پہ، موٹر سائیکل والے پہ، رکشے والے پہ بھی اتنا ٹیکس. یا اب آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کریں، جو امیر طبقہ ہے اس پہ زیادہ ٹیکس لگائیں اور غریب آدمی کو ریلیف دیں. یہ فیصلے تو گورنمنٹ نے، وزارت خزانہ نے، حکومتی پالیسیز نے کرنا ہے. یہ گفتگو ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پر سال ہر سال سے ہو رہی ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر دیں، امیروں سے لیں، غریبوں کو دیں، سب کچھ کریں. کرتا کوئی نہیں ہے. اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑا ہنگامہ مچاتے ہیں کہ جی حکومت چور ہے، حکومت نے ٹیکس زیادہ لگا دیے، حکومت نے پیٹرول مہنگا کر دیا، حکومت نے بجلی مہنگی کر دی، حکومت نے چینی ایکسپورٹ کر دی. یہ سارے لگتے ہیں. ناصر بٹ صاحب بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں اس سے کوئی خاص مطمئن نہیں ہے. جو پرفارمنس یہ تھی وہ نہیں ہے کیونکہ ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے یہ اس طرح ہے کہ یہ جس وقت حکومت بنی، ہم سیاسی جماعتوں نے حکومت بنائی تو ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تھا. واپس آئے سب سیاسی جماعتیں جو حکومت میں، سب کی کوشش ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلم لیگ نون نے زیادہ کیا اور پیپل، سب نے مل کر ایک یونانیمسلی اس طرف لے کے کہ ہم نے جو ڈیفالٹ ہے اس کا خطرہ کم ہو گیا، ختم ہو گیا. پھر آئی ایم ایف تھی، وہ اپنی بات منواتی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے پہلے کیے گئے ان کی خلاف ورزی ہوئی. اس کے بعد آئی ایم ایف نے اپنی شرائط سخت کر دی. پھر بھی ہمت ہے ہماری کہ ہم لوگ ساری سیاسی جماعتیں، میں کہوں گا، مل کے ہم نے آئی ایم ایف سے نیگوسیشن کی، کئی چیزیں ہم نے ان سے ڈسکس کی. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے یہ جو بجٹ پیش ہونا تھا 2 کو ہونا تھا، پھر اس کو لیٹ کر کے 7 کیا گیا 10، اس لیے کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدے کر رہے تھے اور ان سے ہم نیگوسیشن کر رہے تھے کہ فلاں چیز پہ ٹیکس کم کریں، اس چیز کو چھوڑیں، زراعت پہ نہ ٹیکس لگائیں. یہ چیزیں ساری چلتی رہیں. لیکن اب آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے،
महंगाई आप देखें, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग कब तसल्ली में नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो चीज है कि हम उस मुश्किल से निकल के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सर इसमें आपका क्या किरदार है, आपका क्या किरदार है सिवाय इसके कि कर्जा लिया है? क्या किरदार है सिवाय इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज की कीमतें कम हुई हैं? क्या सिवाय इसके कि पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई हैं लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ज्यादा हैं? आप अपनी बताएं कि आपने क्या किया। और फिर वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक अमीर आदमी भी उतना ही टैक्स दे रहा है, एक गरीब आदमी भी उतना ही टैक्स दे रहा है, चाहे वो पेट्रोलियम हो या कोई और चीज हो। कोई निजाम मौजूद नहीं है कि एक गरीब आदमी को कैसे रिलीफ दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि ये हमारी अवाम, हमें ये समझना चाहिए कि मैं दुनिया में कहीं भी रहते हैं, मैंने कभी एहतजाज ये नहीं सुना कि कोई इसलिए एहतजाज कर रहा है जी हम टैक्स नहीं देते। टैक्स हर दुनिया में हर जगह होता है और अवाम को देना पड़ता है टैक्स। हमारे हालात इस तरह है कि हम जिनको ठीक करने के लिए हमें बड़ा ये टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, फिर भी हमने एक मुश्किल वक्त से निकल आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो रहे हैं, हमें बेहतरी की तरफ जाना है। मैं तो ये कहूंगा कि जहां तक हम अभी आ गए हैं इससे हम आगे जा रहे हैं और बेहतरी हो रही है। लेकिन जिस तरह की हमारे ऊपर आप देखें एक सेंक्शन है, जिस तरह IMF अपनी मर्जी करता है, आप अपनी मर्जी का बजट भी नहीं दे सकते क्योंकि पिछली हुकूमत में आप ही कहते थे कि हुकूमत ने IMF के साथ मुल्क को गिरवी रख दिया है। मसला यह है कि आप ये समझ लीजिए कि जब भी IMF के पास जाएंगे उनकी शराइत माननी पड़ेंगी। पिछली हुकूमत को आप ये कहते थे, उसको डिस्टेबल करते थे और किया आप लोगों ने। अब आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम क्या करें, IMF करता ही ऐसे। नहीं, आप देखें ना, मैं ये बात फिर दोहरा दूंगा कि वो जो कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम 90 दिन में सारा कुछ ठीक कर देंगे, गए ना, फिर चले गए। वो जाते जाते पेट्रोल 10 रुपए का गए ना, लेकिन वो मुश्किल हालात छोड़ के चले गए। इमरान खान साहब जाते जाते 10 रुपए का पेट्रोल सस्ता कर गए, उन्होंने कहा मैंने माइंस लगा दिए, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। और वो काम मुल्क है, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी सियासी जमात लिख के देती है IMF को कि अगर आपने कर्जा दिया, इनसे बात की तो हम आएंगे तो आपकी ये शराइत और खत्म कर दें, हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। ये भी चीजें हमारी जिम्मेदारी है। मैं बैरिस्टर साहब से पूछ लेता हूं कि इसमें आपके मौक़िफ़ में कितना वजन वो महसूस करते हैं। बिल्कुल आप हमारे लिए मोहतरम हैं, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं सर आंखों पर। बैरिस्टर फरमाइए कि कितना वजन आप महसूस कर रहे हैं नासिर भट्ट साहब की गुफ्तगू में कि IMF अपनी बातें मनवाता है और पिछले हुकूमत जो थी उसने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए थे, अब हम मजबूर हो गए हैं। हालांकि पिछली हुकूमत ने जब ये मुआहदा किया था तो उस वक्त उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता था इसी अपोजिशन की तरफ से जो इस हुकूमत में। देखिए, नासिर भट्ट साहब की शख्सियत में और उनकी गुफ्तगू में तो मुझे हमेशा वजन महसूस होता है। पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारे सेनेटर हैं, मेरे काबिल एहतराम भाई हैं। लेकिन इन मौक़िफ़ में मैं थोड़ी सी बात ही करना चाहूँगा कि जाहिर है वो गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें तो हर बात हुकूमत की करनी है। और मैं भी कोई हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, हम बेहतरी की तरफ इशारा देना चाहते हैं। देखिए, IMF है, मैंने पहले भी कहा ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। IMF कोई पहली दफा नहीं आया। मैं इससे भी एग्री करता हूं कि इस हुकूमत ने जब से IMF के साथ इनका मामला हुआ है ये बेहतर कर रहे हैं मामला। लेकिन जहां पे बात अड़ी है वो ये है, एक तो IMF की पॉलिसीज हैं और एक PMLN की भी पॉलिसीज हैं। PMLN भी प्रो फार्मर्स नहीं है, PMLN भी प्रो वर्कर्स नहीं है, PMLN भी अवाम के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमियों के लिए नहीं करती। PMLN हमेशा से एक सरमायादारों की जमात है, अमीरों की जमात है। ये टैक्स जब भी लगाती है ये कोशिश करती है कि अमीर बचे रहें। उन्हें जाहिर है जब बिजनेसमैन होंगे तो वो बिजनेसमैन के ऊपर तो नहीं लगाएंगे ना। यही हमारे निज़ाम की, अब मैं PMLN से हट के बात करता हूं, हमारे निज़ाम की खराबी क्या है? हमारे निज़ाम की खराबी ये है कि इस मुल्क में किसान की नुमाइंदगी बड़ा जागीरदार करता है असेंबली के अंदर, मजदूर की नुमाइंदगी मिल ऑनर करता है, फैक्ट्री ऑनर करता है, आम आदमी की नुमाइंदगी अशराफिया और सरमायादार करते हैं। अब पॉलिसीज कैसे बनेंगी? कैसे बनेंगी सर? फिर आप ये देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज है। ये चीनी स्कैंडल जो है इसका सबूत है कि आज भी चीनी जो है वो सस्ती नहीं मिल पा रही। वजीर आजम साहब धमकियां जरूर लगा रहे हैं कि अगर मुआहदे पर, भाई कैसा मुआहदा? आप ही ने तो एक्सपोर्ट की है,
آپ اب اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اپنی غلطی کو تسلیم کیجئے نا. میں اگر ممکن ہو سکے گا تو میں آپ کو سناؤں گا کہ پچھلی جب حکومت تھی تو نون لیگ کیا کہا کرتی تھی چینی کے حوالے سے. اگر ممکن ہوا تو میں آپ کو سناؤں گا. وہ تو کہتے تھے کہ کیبنٹ جو ہے وہ جواب دہ ہے, وزیر اعظم جواب دہ ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کیسے یہ فیصلہ کیا گیا, ملک دشمن فیصلہ کیا گیا. اس دفعہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں جی, ہمیں زر مبادلہ چاہیے تھا. یہ دورہ معیار, یہ ہپوکریسی کے ساتھ. میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا مسعود بھائی کہ گورنمنٹس کے اوپر, کسی بھی گورنمنٹ کے, عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی چینی مافیا کا, دیکھیے یہ مافیاز, کارٹلز, یہ بلیک میلرز, یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اصل میں ہمارے نظام کے اندر 85 کے الیکشنز کے بعد سے اب سرمایہ کی سیاست ہو رہی ہے. پوری ہماری اسمبلیاں بڑے بڑے سرمایہ داروں سے بھری پڑی ہیں. اچھا اب انہیں کیا مصیبت ہے کہ وہ غریبوں کی پالیسیز بنائیں؟ وہ پیسہ لگا کے اسمبلیوں میں آتے ہیں, کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے, اور وہ بنانا چاہتے ہیں. اب یہ وہ بات ہے جسے ہمیں سمجھنا پڑے گا. جب آپ یہ کارٹلز بنانے والے, وہ شوگر ملز کے ہوں, وہ گھی کے آئل کمپنیز کے ہوں, یا آپ موبائل انڈسٹری کے ہوں, تو اس میں مصیبت یہ ہے کہ سرمایہ دار تگڑا آدمی اسمبلی کے اندر ہے. اچھا یہی میں بات کر رہا تھا کہ ہماری جماعت پیپلز پارٹی بہرحال کیونکہ نمائندگی زیادہ تر عام آدمی کی کرتی ہے, غریب آدمی کی کرتی ہے, تو ہم پہ ہمارے اندر کوئی امیر آدمی آئے بھی ہوں تو ہمیں 180% تنخواہوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے. ہمارا دور ہو تو گندم ہم جب باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی آتی ہے تو سرمایہ دار کو امدادی قیمت بڑھاتی ہے, جسے ہم گندم ایکسپورٹ کرنے لگتے ہیں. تو یہ وہ پالیسیز ہیں جو کسان دوست پالیسیز ہیں, ملازم دوست پالیسیز ہیں. تو یہ پالیسیز میں ہمارا اور نون لیگ کا فرق ہے. مگر بیرسٹر صاحب آپ لاکھ یہ کہیں کہ آپ اتحادی نہیں ہیں, لیکن بات یہ کہ پبلک اس کو ماننے کو تیار نہیں. اتحادی تو ہم حکومت میں نہیں ہے, حکومت میں نہیں ہے تو آپ کی بیساکھی پہ کھڑی ہے, اور یہ حکومت کھڑی ہے تو آپ کی بیساکھی پہ کھڑی ہے. جتنی قوت آپ کے پاس ہے کہ آپ پالیسیز پر اثر انداز ہو سکیں, میرے خیال میں آپ لوگ بھی اتنا اثر انداز نہیں ہو رہے. ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار ہوئے 2 سال ہو جائیں گے اور تحریک انصاف اس پر احتجاج کرے گی. احتجاج کی شکل کیا ہوگی ابھی تک واضح نہیں ہے. تمام جو رہنما ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ اپنے ہی علاقے میں احتجاج کرے گا, کوئی کہتا ہے کہ سرپرائز دیں گے, اور سرپرائز شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے. ضلعی سطح پر اور کمیونٹی لیولز پر احتجاج کی بات کی جاتی ہے. کہیں کہا جاتا ہے یہ احتجاج علامتی ہوگا. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ 5 اگست سے یہ احتجاج شروع ہوگا, جبکہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ یہ 5 اگست احتجاج کی پیک ہوگی. تو یہ احتجاج کس طرح کا ہوگا, کیسے ہوگا, حکومت کی طرف سے تو واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے. آج بھی جناب خواجہ آصف جو ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 9 مئی یا 26 نومبر برپا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو حکومت سے کوئی لچک کی توقع تحریک انصاف نہ رکھے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب موجود ہیں, بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اب نیاز اللہ نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نیاز اللہ نیازی صاحب. آپ فرمائیے, یہ احتجاج جو ہے اس کے لیے جو اجازتیں آپ کو چاہیے تھیں وہ مل رہی ہیں, مل گئی ہیں؟ مینار پاکستان میں بھی آپ لوگ جلسہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور ابھی تک وہ مومنٹم نظر کیوں نہیں آ رہا جو اتنے بڑے احتجاج کے لیے نظر آنا چاہیے؟ اچھا, مجھے مسعود رضا صاحب ایک بات بڑی زبردست آپ نے کی کہ ابھی تک ہماری جو احتجاج کی پوزیشن ہے واضح نظر نہیں آئی. لیکن آپ لوگوں کو یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ جس مشکلات جبر تشدد سے ہم گزر رہے ہیں پارٹی, آپ نے ابھی آ کے اسلام آباد میں نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے اوپر 26 نومبر کے جن لوگوں کے اوپر معصوم لوگوں کے اوپر گولی چلائی اور ان کا ٹرائل چل رہے تھے, اور اس ٹرائل میں لوگ آئے, آج تیسرا دن گرفتاریاں ہیں, اور بعد کے اندر انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں, پنجاب کے اندر شروع ہیں. یعنی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے. بھائی ایک پارٹی ہے جس نے 8 فروری کو ووٹ لیا ہے اور وہ ہر فورم پہ جا رہی ہے, کسی فورم پہ سنائی نہیں ہو رہی. ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں انڈر آرٹیکل 15 آف دا کانسٹیٹیوشن کے, کیونکہ کوئی بات
آپ کو میں پوری لمبی داستان سناؤں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے رجوع چینج کے بعد دسمبر کا کیس دیکھا، ریزرو شیٹ دیکھا، اور ابھی 5 اگست سے پہلے کیا شروع ہو گیا، جس طرح سزائیں تھیں اور جو ابھی شروع ہو گیا ڈی سیٹ کرنے، اور الیکشن کمیشن، وہ الیکشن کمیشن جو 12 جولائی کے فیصلے کو تو 1 سال رکھی رکھا۔ نیاز اللہ، سپریم کورٹ آپ اپنی بات کیجیے گا، مجھے ایک سوال کر لینے دیجیے، اپنی گفتگو جاری رکھیے گا سر۔ یہ تو پری ڈیسائیڈڈ ہے نا اب کہ 9 مئی اور 26 نومبر اس کا ایک بیانیہ حکومت کے پاس، اور حکومت اس بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کے لیے ہار پھول لے کے کھڑی نہیں ہونے والی، آپ نے راستہ خود نکالنا ہے۔ یہ تو مشکلات آنی ہی آنی ہے، جس طرح کا آپ کا رویہ رہا ہے حکومت کے ساتھ اور حکومت کا آپ کے ساتھ، تو اس میں تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی ایسی اسٹریٹجی ہوگی جو واقعی پہلے سے مختلف ہوگی، آپ کے پاس تو کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی۔ مسعود رضا صاحب، آپ نے بھی حالات دیکھے ہیں، الیکشن دیکھے ہیں، اس طرح کے حالات کبھی دیکھے تھے؟ کون سا ہم نے تشدد کیا، کون سے ہم چیزیں باتیں کہ پیسفل پروٹیسٹ ہٹ سے کر رہے تھے، انہوں نے تو سارا کچھ چھین لیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کو کون سی چیزیں نظر آ رہی تو آپ نے نکلے، تو ہم تو نکلیں گے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی 5 اگست کا نام ہوا ہے تو ان کو پہلے ڈر شروع ہو گیا، یعنی 5 اگست کے ڈر سے انہوں نے تمام کام شروع کر دیے، لوگوں کو ڈی سیٹ دیکھیں سزائیں ہوئی، اور الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ ہونا شروع کر دیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی سے کتنے لوگوں کے نمبر کو فارغ کریں گے اور کتنے پنجاب سے کریں گے، اور کس طریقے سے آگے یہ حکومت بنانے کے سوچ کے بیٹھے ہیں کہ نون لیگ کو اتنی سیٹیں ملنی چاہیے۔ دیکھیں اس طرح کے تشدد کے حالات میں ہم نے تحریک نہیں چھوڑ دینی۔ خان صاحب نے کل یہ بھی کہا ہے کہ آپ یہ بھول جائیں، آپ یہ تو بھول جائیں کہ میں کسی کمپرومائز میں آؤں گا۔ جس سسٹم کے خلاف میں لڑ رہا ہوں، یہ میری آج وہ جنگ ہے جو عوام کی جنگ ہے، آئندہ نسلوں کی جنگ ہے جو آپ نے جیتنی ہے۔ اور یہ پروٹیسٹ جو 5 اگست والا ہے، اگر یہ نہیں کرنے دیتے تو یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا۔ اور دوسری بات آپ کو پوائنٹ آئے گا سر، ذرا میں تاکہ میں چاہوں گا کہ وقت ذرا اچھی طرح سے ہم یوٹیلائز کر لیجئے، آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا۔ صرف آپ یہ کر دیں کہ ان کو سامنے کہہ دیں کہ لاہور والے جلسے کی اجازت ہمیں دے دیں۔ جلسے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ سینیٹر ناصر بٹ صاحب، آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے پی ٹی آئی ختم کا بیانیہ پٹ چکا، یہ اب کہیں یہ اب ان کا عروج نہیں ہے، اب ان کا زوال ہے، آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف سے جب وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ عدالتوں سے فیصلے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈی سیٹ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ یعنی پوری حکومتی مشینری ایسا لگتا ہے حرکت میں آ جاتی ہے، گرفتاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ شور شرابہ کیوں؟ نکلنے دیجئے، مینار پاکستان دے دیجئے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ خود ہی مینار پاکستان بھرنا کوئی آسان کام ہے سر؟ دیکھیں نیازی صاحب کی آپ نے ساری باتیں سنی، وہ کہہ رہے ہیں ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ مجھے 2 سال میں ان کا ایک پرامن احتجاج بتائیں۔ یہ پرامن احتجاج کرنے آتے ہی نہیں، ان کے ساتھ غیر ملکی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھیں نا، جب یہ آتے ہیں تو یہ آپ 1122 کی گاڑیاں، پولیس، سارا یہ اسلحہ کے پی کے سے جو وزیر اعلیٰ آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب آپ اس طریقے سے آئیں گے تو کیا ہم اپنی عوام کو ان کے حوالے کر دیں؟ یہ تشدد کریں، یہ پولیس والوں کو نہیں چھوڑتے، مارتے ہیں، انہوں نے رینجرز کو شہید کر دیا، ان کے راستے میں جو آتا ہے اس کو مارتے پیٹتے ہیں۔ ہم نے ان کو جب 26 نومبر تھا ہم نے ان کو جگہ دے دی سنجانی میں، انہوں نے کہا ہم نے نہیں رکنا، ہم نے ادھر ہی جانا ہے۔ اگر یہ رویہ رکھیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی عوام کی حفاظت کرنا؟ ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں؟ یہ احتجاج کریں، اچھا ابھی تو یہ جگہ مانگ رہے ہیں نا، مینار پاکستان دے دیجئے، کوئی نہیں روکے گا۔ مینار پاکستان مانگ رہے ہیں، دے دیجئے۔ دیکھیں آپ میری بات سن لیں پلیز، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، دہشت گردی آپ کے سامنے ہے، کس طرح ہے سارے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے ان کو جگہ یاد کریں، ہم نے ان کو لاہور میں جگہ دی، ان کے لیے لوگ نہیں آئے، ان کے لیے اب بندے نہیں آتے، تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ یہ پرامن طریقے سے کوئی کام نہیں کرتے۔ آج ہی وعدہ کریں کہ یہ احتجاج کریں گے پرامن طریقے سے، حکومت کچھ نہیں کہے گی۔ ان کی آپس میں جو لڑائیاں ہیں، آپ صبح شام دیکھیں، گنڈا پور کچھ اور کہتا ہے، بیرسٹر صاحب کچھ اور کہتا ہے، وہ جو ان کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں اور کہتے ہیں، ان کی آپس میں ایک نہیں ہے۔ یہ چھوڑ دینا، وہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، ایکسپوز ہو جائیں گے نا۔ اگر آپ کا بیان، آپ کا ماننا ٹھیک ہے تو ایکسپوز ہو جائیں گے، دے دیں مینار پاکستان۔ بیرسٹر صاحب
کیا یہ بیانیہ اختیار کرنا کسی سیاسی جماعت کے لیے ٹھیک ہے؟ 9 مئی بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور 26 نومبر بھی ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہی جماعت تحریک انصاف کہتی ہے اس پر آپ عدالتی کمیشن بنائیں اور تحقیق کر لیجئے، عدالتی کمیشن بھی نہیں بنتا۔ تو کیا یہ موقف اختیار کر کے یا یہ بیانیہ بنا کر کسی سیاسی جماعت کے احتجاج میں یہ کہنا کہ جی ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے درست ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا آئین جو حقوق دیتا ہے، جس احتجاج کا حق دیتا ہے وہ ملنا چاہیے، اسے کوئی نہیں روک سکتا اور ملتا بھی ہے۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ کمیشن نہیں بنتا، کمیشن تو بھی 2018 کے الیکشنز کا بھی نہیں بنا، جس کے بارے میں جی خود عمران خان بھی کہتے تھے کہ بنے گا، نہیں بنا۔ دیکھیے، احتجاج تو کب نئی اجازت ملی اور کب یہ نہیں کر رہے ہیں۔ میڈیا کو بھی تھوڑی سی بات اور حقیقت بتانی چاہیے۔ کیا انہیں احتجاج کی اجازت نہیں ملی جب ابھی یہ پیچھے بشرا بی بی کی قیادت میں دناتے ہوئے آئے تھے؟ اور بشرا بی بی ہیں تو لاہور سے اور ادھر سے پنجاب سے اور کے پی کے سے احتجاج کی قیادت فرما رہی تھی، اور جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ فساد برپا کیا، اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ 9 مئی کے احتجاج کے تو ابھی تک پاکستان اور دنیا میں چرچے ہیں جو انہوں نے کیا، اور جو یا یہ احتجاج وہ بنگلہ دیش جو بن گیا تھا مشرقی پاکستان میں، اس سیاسی جماعت نے کیا تھا، یا انہوں نے اس طرح کیا اداروں کے خلاف۔ دیکھیے، احتجاج کا حق ہے اور احتجاج کا حق ملنا بھی چاہیے، لیکن کیا احتجاج کا حق ملک میں فساد فی الارض کے لیے استعمال ہونا چاہیے؟ اور اپنی ناکامیوں کو کب تک یہ دیکھیے، احتجاج میں تو یہ مسلسل ہے، اب ان سے لوگ نہیں نکل رہے تو سوال تو ان سے کریں نا کہ کیوں نہیں نکل رہے؟ ایک اور بات، احتجاج کی کال بالکل درست۔ میں جی وقت کم ہے تو اس کو ذرا صحیح سے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ فرمائیں کہ مجھے صرف اس میں ایک فکرہ کہہ لینے دیں مسعود صاحب، مجھے میں سب سے کم بول رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اس پہ وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جی میں پوچھ ہی رہا ہوں آپ سے، یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا دیکھیے جی فرمائیں۔ اچھا، میں سوال کر لیتا ہوں، پھر آپ یہ اپنے ان کا چیئرمین جو ہے وہ ہماری پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر تھا، بیرسٹر صاحب جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ ہماری پارٹی سے 2-3 سال پہلے گئے ہیں، چیئرمین ہو گئے ہیں۔ صدر ان کا کاف لیگ سے 2 سال پہلے گیا ہے، ان کا پریزیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سیکرٹری جنرل ان کا وکیل ہمارا دوست ہے، وہ گئے ہیں، وہ سیکرٹری جنرل ہو گئے ہیں۔ انفارمیشن سیکرٹری کاف، نون، مشرف ہر جماعت سے ہوتا ہوا گیا۔ تو جب آپ کے عہدیداری 1-2 سال پہلے پارٹی جوائن کرتے ہیں اور آپ انہیں پوری پارٹی حوالے کر کے کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کرنے لگیں، تو کیا عوام بے وقوف ہیں کہ جو لوگ ان کی پارٹی کے نہیں ہیں ان کے کہنے پہ یہ حکمت عملی کچھ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ لوگ سامنے لے آئیں جو پارٹی کے بہت پرانے ورکر بھی نہیں ہیں لیکن بنجھے ہوئے سیاستدان ہیں یا سیاست میں ہیں، اور وہ اپنا کام ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل وقت ہے، اس میں تو جو بندہ ریزسٹ کرے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو ایسی قیادت ہے جس کو آپ اٹھا بھی نہیں دیں، باقی لوگوں کو اٹھا لیا نا، پریس کانفرنس کی ایسی قیادت۔ سر اب مجھے یہ بتائیں، 2 سال ہونے والے ہیں عمران خان کو جیل کے اندر، اب کچھ عرصہ یعنی بھٹو صاحب کو ذرا 2.5 سال تقریباً وہ رہے ہیں جیل میں، ان کو 2 سال ہو جائیں گے، تو کوئی پارٹی رہنما 2 سال تک، بانی پارٹی کا 2 سال تک جیل میں رہے، بھٹو صاحب کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ خود ایک الارمنگ چیز ہے حکومت کے لیے۔ دیکھیے، پارٹی کے سربراہ رہے ہیں، ہماری پارٹی کے سربراہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے سال جیلوں کے اندر گزارے ہیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے 14 سال جیل کے اندر گزارے ہیں۔ ایک تو پاکستان میں تاریخ بڑی نئی بننے لگی ہے، عمران خان جو ہے نا، جی وہ تو یہی ہے نا، جی نہ اتنی جیل نواز شریف صاحب نے گزاری ہے، جی ٹھیک ہے، چلیں اس طرح کا ٹائٹل لے لیں، اس طرح کا ٹائٹل لے لیں، اس طرح کا ٹائٹل لے لیں۔ پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں، وہ پارٹی کے بانی ہوں یا پارٹی کے، ان کی پارٹی کے بھی بانی کوئی اور تھے، یہ کب تھے، لیکن بہرحال میں اس سے کہتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی شخصیت کو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ جیل کے اندر ہو، ہم نہیں چاہتے، اس لیے ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوتا، لیکن اگر جو کل آپ نے کیا ہے وہ آج کاٹنا پڑ رہا ہے، جو آپ بوتے رہے ہیں، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے پی کے گورنمنٹ ان کے پاس ہے، اچھا جی اسمبلیز کے اندر یہ سب سے بڑی پارٹی اپنے طور پہ کلیم کرتے ہیں، اچھا اسی عددی اکثریت کے اوپر ہم نے انہیں 1.5 سال پہلے کہا کہ آئیے پرائم منسٹر لائیے اور اپنی حکومت بنائیں، یہ اس سے بھی بھاگ گئے۔ ان کے پاس
कौन सी रसाई नहीं है कि इन्हें सड़कों पे आना पड़ रहा है। KPK में इन्होंने अपने 6 सेनेटर अभी 2 दिन पहले मुंतखब करवाए हैं, पार्लियामेंट ये चलने नहीं देते, और ऊपर तक इनकी सारी बातचीत है। तो भाई फिर निगोशिएट करें ना, बिल्कुल सड़कों पे आके अवाम को क्यों तंग कर रहे हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया अपना एहतजाज का इस्तेमाल करके। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, ये क्या आप हम भी आपसे बार बार पूछते हैं आपसे कि जी आप क्यों इनके साथ नहीं बातचीत नहीं करते, लेकिन आपकी हिकमत अमली जो हम देख रहे हैं और जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी पार को, यानी आपने ये तय किया हुआ है कि जो कुछ भी तय होगा वो इमरान खान से ही तय होगा, उसके अलावा और कुछ तय नहीं होगा, और हुकूमत उस तरफ आने को तैयार नहीं है, और आप अपनी मकबूलियत को, जो आपकी कुव्वत है, उसे असर्ट कर रहे हैं, और हमें ये नजर आ रहा है कि आप एहतजाज नहीं कर पा रहे, लेकिन एक मुश्किल बने में। क्या यही हिकमत अमली है? देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात का जवाब दे दूं। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि गोवा साहब गए हैं 2 साल पहले, सुलेमान अतब राजा साहब आए हैं। आपने देखा है कि इस पार्टी के अंदर इतना मेरिट है कि ये कोई विरासती पार्टी नहीं है कि जरदारी साहब के बाद उसका बेटा बिलावल आ जाए, शाह जवाज शरीफ के बाद उसकी बेटी मरियम आ जाएगी। तो इसको कहते हैं कि इमरान खान इसी वजह से कहते हैं इस पार्टी को मैं अदारा बनाना चाहता हूँ। जहां तक आप बात करते हैं, वो तो खान साहब ने कह दिया है कि मैंने, देखिए अगर बैठते हैं ना, तो खान साहब का जो बयानिया है ना, वो फेल होता है। खान साहब का बयानिया ये है कि मेरी जंग है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। हम उनके साथ बैठ जाएं जो जिन्होंने आइन को भी आप इतने सामने देखकर 26वीं तरमीम से खत्म कर दिया, तो अब आपके लिए, अपनी जाती मफाद के लिए, देखिए पाकिस्तान में सियासत क्या हो रही है। पाकिस्तान में सियासत ये है कि जाती मफादात को तरजीह दो, नेशनल मफादात को कुर्बान दो। हमें देर में अगर जो हमारा बयानिया था, हमें ये कहा जाता है कि पिछली दफा ये हुआ, 2018 में हुआ, इन्होंने कहा कि न्याजी साहब माजरत, मुझे यहाँ आपके हम बिल्कुल बात समझ रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, नियाजुल्लाह नियाजी साहब। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।